اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے، جب تک کہ وہ انسان اسے بخش نہ دے جس انسان کے اوپر ایک انسان نے ظلم کیا ہے، جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ انسان یوں ہی کھڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائی ہوئے کھڑا رہے گا۔ وہ انسان کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کی زمین کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کو تو نے دنیا کے اندر تھپڑ مارا تھا، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کو تو نے دنیا کے اندر گالی دیا تھا، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کے مال کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا۔ اگر وہ انسان معاف کر دے گا تو میں بھی تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھے جنت کے اندر داخل کروں گا۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر دو طرح کے حقوق پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر دو طرح کے حقوق پائے جاتے ہیں اور دونوں حقوق میں سے سب سے پہلا حقوق ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق، اور دوسری چیز ہے حقوق العباد یعنی بندوں کا حق۔ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں مفسرین اور محدثین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ میں کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، اگر کوئی انسان بندے کے حق کو مارتا ہے، اگر کوئی انسان انسانوں کے حقوق کو مارتا ہے، اگر ناحق کوئی انسان کی زمین کو ہڑپتا ہے، اگر ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے اگر کوئی انسان کسی کی مال کو ہڑپتا ہے تو جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کا مال ہڑپا گیا ہے، جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کا زمین ہڑپا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمہیں زندگی بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں کسی دوسرے کو نہ لاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اس کے بارے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسانوں سنو، اگر تم نے زمین بھر کر بھی اگر تم نے گناہ کیا اس دنیا کے اندر، اگر تم نے اس دنیا کے اندر زمین کو بھر کر کے تم نے اگر گناہ کا کام انجام دیا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر سمندر کے جھاگ کے مانند اگر تم نے برائیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان ساری کی ساری گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان ساری کی ساری بدکاریوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تم میرے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ، تم میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ۔ اگر تم نے اس چیز کو دنیا کے اندر قائم رکھ لیا، اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو دنیا کے اندر شریک نہ ٹھہرایا، اگر تم نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری ساری کی ساری گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری ساری کی ساری برائیوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق میں اگر کوئی کمی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے، جب تک کہ وہ انسان اسے بخش نہ دے جس انسان کے اوپر ایک انسان نے ظلم کیا ہے، جب تک کہ وہ انسان اسے معاف نہ کر دے جس انسان کا زمین ہڑپا گیا ہے، جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے جس کے مال کو تو نے دنیا کے اندر غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، جس کے مال کو تم نے دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، جس کے مال کو تم نے دنیا کے اندر دھوکہ داری سے حاصل کیا ہے، جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ انسان یوں ہی کھڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائی ہوئے کھڑا رہے گا۔ وہ انسان کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کی زمین کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کو تو نے دنیا کے اندر تھپڑ مارا تھا، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کو تو نے دنیا کے اندر گالی دیا تھا، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کے مال کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا۔ اگر وہ انسان معاف کر دے گا تو میں بھی تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھے جنت کے اندر داخل کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حقوق العباد کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ ہم یوں ہی دنیا کے اندر چلتے پھرتے کسی کو گالیاں دے دیتے ہیں، ہم دنیا کے اندر چلتے پھرتے کسی کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، ہم یوں ہی دنیا کے اندر چلتے پھرتے کسی کی مال کو غصب کر لیتے ہیں، ہم اسی طرح دنیا کے اندر چلتے پھرتے کسی کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، یہاں پر زمین کا جو پتھر ہے اٹھا کر کے دوسرے جگہ رکھ دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر کسی کا دل دکھ گیا، اگر کسی نے تمہیں دنیا کے اندر معاف نہیں کیا تو سمجھ لو تمہیں جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، تمہیں جنت کی نعمتیں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ہے حقوق العباد۔